الله على آبائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وأتتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق: إن الدين عند الله الإسلام. برائے سلامتی امام زمان علیہ السلام بعد صلوات. برائے سلامتی برائے خوشنودی اول مظلوم عالم و اول مظلومہ عالم صادر کونین کی خوشنودی کے لیے بعد صلوات. تمام اولیاء اور محسنین انبیاء اور امت کی خوشنودی کے لیے، چار معصومین کی خوشنودی کے لیے، انتقاد کی خوشنودی کے لیے بواد جلال صلوات. اپنی سلامتی، اپنے خانوادے کی سلامتی، تمام مومنات کی سلامتی کے لیے بواد جلال صلوات. تمام شہر تبرار، تمام عہدیداران حسینی کی سلامتی کے لیے بواد جلال صلوات. اور اس صلوات امام زمانے کے ظہور میں تعظیم کے لیے. برادران ایمانی و روحانی، بزرگان قوم و ملت، عزیزوں، دوستوں، امام کے چاہنے والوں، امام کے عزیزوں، آج کی خدمت بابرکت میں سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے. تب تک کوشش یہ کی گئی کہ مجلس 9:30 بجے شروع ہو جائے اور اس سے پہلے پیش خانی 9 بجے سے 9:30 بجے تک مسجد خانی پیش خانی کا وقت رکھا گیا ہے. کوشش بہرحال جاری ساری ہے، اور اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ اس کے بعد ایک مجلس ہوتی ہے. اس کے بعد بھی ذکر حسین کا سلسلہ ہے، جس میں اس میں بھی ہمیں شرکت کرنا ہے. جو مقصد اس مجلس کا ہے وہ مقصد اس مجلس کا ہے. جو مقصد دن کی مجلسوں کا ہے وہ مقصد رات کی مجلسوں کا ہے. جو مقصد مجلسوں کا ہے وہی مقصد جلوس کا ہے. اگر محمد وقت کا خیال رکھیں گے تو کبھی پریشانی نہیں ہوگی. ہر جگہ آسانی سے شرکت کر سکتے ہیں اور استفادہ کر سکتے ہیں، ثواب دارائن حاصل کر سکتے ہیں. تاخیر سے شروع کریں گے تو پھر رات تک سارے پروگرام تاخیر سے ہیں. ایسے ویکتی بہت سویرے سو جاتے ہیں اور بہت سویرے سے لوگوں اٹھ جاتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ سب سے قدر نہیں آتے ہیں. اپنے اپنے کام ہیں، مسائل ہیں، ضروریات ہیں. کسی سے صبر بھی نہیں کیا جا سکتا، گزارش کی جا سکتی ہے، التجا کی جا سکتی ہے، التماس کی جا سکتی ہے، دعوت حق دی جا سکتی ہے، حق کی طرف بلایا جا سکتا ہے. اور کوئی نہ آئے تو وہ اس کا نصیب. سلسلہ گفتگو اسلامی تعلیمات کے تحت جاری ساری ہے کہ تعلیمات اسلامی کیا ہے
ہم سے کیا مطالبہ کیا گیا ہے؟ اسلام ہم سے کیا کہتا ہے؟ اسلام کا ہم سے کیا تقاضا ہے جس کی وجہ سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں؟ جس اسلام کی وجہ سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں اس کا تقاضا کیا ہے؟ آیا ہم اس کے تقاضے پورے کر رہے ہیں یا نہیں؟ اس کے اصولوں پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ اسلام کو صرف مانتے ہیں یا عمل بھی کرتے ہیں؟ ماننا اور ہے، عمل کرنا اور ہے۔ نہ مانتے تو نہ گھر کے رہتے نہ گھر کے، ماننے کی وجہ سے ماننے کی وجہ سے یہ تو مسلمان کہلا رہے ہیں۔ اگر عمل کر لیں تو باایمان کہلائیں گے۔ صلی پر محمد صرف ماننے کی وجہ سے مسلمان کا کام ہے، اسلام کو مانتے ہیں۔ اگر عمل کر لیں، صحیح دل سے اقرار کر لیں، صحیح دل سے تسلیم کر لیں تو مومن ہو جائے، متقی ہو جائے۔ متقی ہونا کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ انسان ہی متقی ہوتے ہیں، فرشتے نہیں آتے متقی ہونے کے لیے۔ انسان ہی مومن ہوتے ہیں، فرشتے نہیں آتے ایمان لانے کے لیے۔ وہ تو اتباع سے آتے تو ایک مسلک پر، ایک مذہب پر، ایک روایت پر قائم ہے۔ جو قیام کر رہا ہے قیام کر رہا ہے، جو رکوع کر رہا ہے رکوع کر رہا ہے، جو سجود کر رہا ہے سجود کر رہا ہے۔ کل گفتگو اگر آپ کے ذہن علی میں محفوظ ہو، ذہن علی میں محفوظ ہوگا تو پتا ہے کہاں تک پہنچی۔ قرآن کی بحث چل رہی تھی، تدبر کی روشنی میں، غور و فکر کی روشنی میں، صاحبان فہم ہے، صاحبان غور ہے، صاحبان عقل تشریح فرما ہے۔ عقل والوں میں سے عقل کی بات کی جا سکتی ہے، جانوروں سے تو نہیں کی جا سکتی، حیوانوں سے تو نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ وہاں عقل نہیں ہوتی۔ ایسا کہتا کہ جانور ادھر ادھر منہ کیوں مارتا ہے؟ کیونکہ عقل نہیں ہے اس کے پاس۔ انسان ادھر ادھر منہ کیوں نہیں مارتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس عقل ہے۔ اور اسی کی دعوت قرآن دے رہا ہے، پڑھتے جاؤ اور تدبر کرتے چلے جاؤ، تلاوت کرتے جاؤ اور غور و فکر کرتے چلے جاؤ۔ یہ دروازہ کا بند کر دوں تو بہتر، بچے شور کرا ہوتے ہیں قرآن ایسی جگہ کے سجانے کے لیے نہیں ہے، زبان میں بند کر کے رکھنے کے لیے نہیں ہے، تلاوت کے لیے ہے، ہدایت کے لیے ہے۔ ہدایت کب حاصل ہوگی جب ہم تلاوت کریں گے، جب اس کو پڑھیں گے، غور سے مطالعہ کریں گے۔ ترجمے پر ایسے ڈالی جا چکی، ایسا تھا کہ کم سے کم ہمیں ان سوروں کا ترجمہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو نماز میں پڑھے جاتے ہیں، کم سے کم زیادہ سے زیادہ کتنے سورہ قرآن میں سب کا معلوم ہونا چاہیے۔ کم سے کم اتنے تو معلوم ہو جائیں اللہ سے کیا کلام کر رہے ہیں، اللہ سے کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ تو دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی سے گفتگو بھی کر رہا ہے، مثلا مولانا سے گفتگو ہو رہی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو عربی نہیں جانتے تو اس کا حل بھی بتایا تھا کہ ترجمہ دیکھتے، پورا ایک بار یاد نہیں کر سکتے تو اس کا حل بھی بتایا تھا کہ ایک ایک آیت یاد کیجیے، ایک ایک آیت تو سمجھ میں آتی بسم اللہ شروع کیجیے۔ تو کل پورا ہم کا ترجمہ آگے میں پیش کیا گیا تھا، اور بھی سورہ پڑھ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سورہ بندے ہیں، سورہ کوثر ہے، سورہ تحریم ہے، یہ زیادہ پڑھے جاتے ہیں نماز میں۔
یہ بڑے بڑے سورے بنے. تو سورہ کوثر کا اگر ترجمہ کیا جائے تو بات جانے میں محفوظ رہ جائے گی. بسم اللہ کے ہاتھ میں آتا ہے نا کل کوثر. بسم اللہ یہ پڑھیے گا شروع سے. سننا آتا ہے نا کل کوثر. تو ابھی ہم نے آپ کو کوثر ادا کیا. کیا ادا کیا؟ کوثر. تفسیر میں کئی معنی لکھے گئے اس کے کوثر کے. کوثر سے کیا مراد ہے؟ کہیں ذکر ہوا کہ حوض کوثر مراد ہے. کہیں ذکر ہو رہا ہے کہ کثرت نسل رسول مراد ہے. لیکن زیادہ تر مفسرین نے اس بات کی تعریف کی ہے کہ کثرت نسل رسول مراد ہے. کیونکہ ہر چیز ایک موقع اور ماحول ہوتا ہے، قرینہ ہوتا ہے، تقاضا ہوتا ہے، وقت کا مطالبہ ہوتا ہے کہ اس موقع پر کیا ہونا چاہیے تھا. یہ سورہ اس وقت نازل ہوا تھا جب ابتر کا تانا دیا جا رہا تھا. تو نتیجہ نکال سکتا ہے انسان کی کثرت نسل مراد ہے اپنی طور پر. کیا ابتر کی کیا مطلب کہ آپ مقصود نسل ہیں. پیغمبر کو تانا دیا جاتا ہے. دشمن تانا دیتے کہ آپ مقصود نسل ہیں، آپ کی نسل چلنے والی نہیں ہے. تبھی سورہ کوثر نازل ہوا. حضور ہم نے آپ کو کوثر ادا کیا ہے. اللہ نے ضمانت ملی نسل کی. اللہ نے ضمانت ملی کیا کی نسل میں ہم نے کثرت ادا کی. اور اس نے کثرت میں ایسی برکت ادا کی کہ آج تک نسل باقی ہے. صلوات محمد اور قیامت تک باقی رہے گی ان کی اولاد کی شکل میں. اس کے بعد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کوثر فصل میرا کا ون ہر ہے. اب آپ کو کہنا ہے بتاؤ نماز پڑھیے اور قربانی دیے. بہت سارا لفظوں میں آگے بدلنے بات کر جا رہی کہ بس قربانی دیجیے اور نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. فصل لہتے کا ون ہر اتنا شان آتا ہوا رہ کر اور خود نتیجہ نکالنے کے موقع میں پہلی کوثر سے مراد کیا ہوگا آپ خود نتیجہ نکالنا ہے. آپ خود نتیجہ نکالنا ہے کہ کوثر سے مراد کیا ہونا چاہیے. آخری آیت سے خود نتیجہ نکالنا ہے. فصل میرا دکان ہے اتنا شان آتا ہول اگتر. اتنا شان آتا ہول اگتر. حدیث آج کا کچھ لا الگ ہے آج لا الگ نہیں ہے. صلوات پر محمد آ رہے غور کرے گا آپ لا الگ نہیں ہو سکتے. دشمن لا الگ ہے جو تانا دے رہا وہ لا الگ ہے. آپ کی نسل تو قیامت تک آتی رہے گی. بس دیکھو کو جلدی جلدی آگے بڑھاتے ہوئے پورے تحریر سے ترجمہ اور سماچار کے اس لیے ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ سورج زیادہ نمازیں پڑے جاتے ہیں. یاد نہ رہے تو ایک ایک آیت سے ترجمہ یاد کرنا شروع کر دیں. سورہ تحریر یعنی اللہ اس نام سے مشہور. تحریر کیوں کہا جاتا ہے؟ کوثر تو آپ خود ہی سمجھیں کیوں کہا جاتا ہے. دینا کو کوثر کیوں کہا جاتا ہے آپ کو سمجھ رہے ہوں گے. تحریر کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کرے وحدانیت کو بیان کیا گیا. اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا. اس کے ایک ہونے کو بتایا گیا ہے. سلوات محمد ابھی ہم والوں میں کافی جگہ ہے جو آنا چاہتے ہیں تو وہ آ جائیں. اللہ احد پہلے کی جگہ تھا خود سمجھ جائیں. اللہ ہوگی جگہ کہ اسے کہہ دیجیے پھر کہیے
کیا کہیے؟ وہ اللہ احد، وہ ایک ہے، واحد نہیں ہے، احد ہے۔ واحد احد میں کیا فرق ہے؟ واحد کے اجزاء ہو سکتے ہیں، احد کا کوئی جز نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسا اکیلا ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ صلوات پر محمد علیہ جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جس کا کوئی مثل نہیں ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ یہ بات بھی آ گیا تو اللہ احد، تو کہ اللہ ایک ہے۔ اس لیے سے بتاؤ کیا جاتا ہے اللہ کے بیان میں بیان کیا جاتا ہے اللہ الصمد، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیجیے اپنی عبادتوں پہ اتراؤ نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ نیاز کسے کہتے ہیں؟ وہ والی نیاز نہیں جو 7 تاریخ سے شروع ہوتی ہے۔ نیاز کے معنی ہوتے ہیں ضرورت، حاجت۔ ہم نے نیاز مانی تھی، وہ والی نیاز ہے۔ ہم نے نظر مانی تھی، یہ وہ والی نیاز ہے۔ ہم نے نیاز مانی تھی، کیا منت مانی تھی۔ ہم نیاز مند ہیں، یعنی ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے۔ تو اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، اور ابھی وہ نیاز کو سمجھ کہتے ترجمہ ہوگا کیا؟ وہ بے نیاز ہے، بے ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ صلوات محمد علیہ، سب کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اترائی نہیں، اکڑ کے نہ چلے کوئی، اترا کے نہ چلے کوئی۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ایسا ایسا بتایا جا رہا ہے تاکہ ذہن میں بات اتر گئے، اور جب نماز پڑھے تو یاد آتا چلے گئے۔ صلوات پر محمد علیہ لم یلد ولم یولد، اسی سے بنا ہے ولد اور والد۔ والد یعنی پیدا کرنے والا، اسی سے بنا والدہ پیدا کرنے والی۔ والد اور ولد اور والدہ جنم دینے کے معنی میں مولانا کہتے ہیں، خوشی فرما ہے، علماء کرام ہے، اطاعت کریں گے۔ لم یلد ولم یولد، انکار کیا جا رہا ہے کہ نہ اللہ نے کسی کو جنا، نہ اس کو کسی نے جنا۔ کیا مطلب؟ نہ اللہ کو کسی نے جنم دیا، نہ اللہ کو کسی نے جنم دیا، نہ اللہ نے کسی کو جنم دیا۔ پیدا کیا ہے، جنم نہیں دیا ہے۔ صلوات محمد پیدا کرنا اور ہے، جنم دینا اور ہے۔ جنم دینے کے لیے تدریس کی ضرورت ہوتی ہے، 9 مہینے درکار لیتے ہیں، اور پیدا کرنے کے لیے صرف خون کی ضرورت ہوتی ہے، خون ہو جاتا ہے۔ صلوات محمد اور بنال توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاء اللہ کا غور بھی سن لیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ اس کو کسی نے جنم دیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، سورہ توحید تمام۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کا کوئی جیسا نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے، اس کے اکیلا ہے، احد ہے۔
تاریخ میں کچھ اور لوگ بھی ایسے ملتے جن کا کوئی ہمسر نہیں ہے، لیکن ایسے نہیں ہے جیسے خدا بندے ہیں، مطلب اس کے صفات مظہر ہیں، مظہر صفات الہیہ۔ کون؟ مولا کائنات، ان کا تو کوئی ہمسر نہیں ہے، لیکن یہاں قید ہے، اللہ خدا ہو جاتے۔ مولا کائنات کا کوئی ہمسر نہیں ہے، صرف جز شہزادی کامل، علی کو کوئی ہمسر نہیں ہے، جز شہزادی کامل، یہی فرق ہے بندے میں اور معبود میں۔ ورنہ لوگ خدا کہتے ہیں، جن لوگ خدا کہتے ہیں انہوں نے سمجھا نہیں علی کو، سمجھ گئے تو خدا نہ کہتے ہمسر کوئی نہیں ہے جس فاطمہ سے، اور فاطمہ کو ہمسر نہیں ہے جس علی کے، سروا کو یہاں مزا دوں سوائے علی کے جس چھوڑ گئے، سوائے علی کے شہزادی کو ہمسر نہیں ہے، تو اس لائق نہیں تھا ہمسر کا، اس لائق نہیں تھا کہ شہزادی کے شوہر بن سکے۔ اور آسان کر دے گا، کائنات میں کوئی انسان ان سے قابل نہیں تھا کہ شہزادی کا ہمسر بن گیا سوائے علی کے۔ کائنات میں کوئی خاتون اس لائق اس قابل نہیں تھی۔ جیسے کہ شہزادی قانون علی کے لیے ہمسر بن گئے، کوئی قابل خاتون نہیں تھی کہ علی کی ہمسر بن سکے، علی کی شریک حیات بن سکے، سوائے علی کے نہ شہزادی کو ہمسر بننے کے قابل تھا اور نہ اسی طرح سے شہزادی کے لیے، اسی طرح سے علی کے لیے ہمسر بننے کے قابل نہیں تھے خاتون سوائے شہزادی قانون کے۔ کیسے ہو سکتی تھی؟ اللہ کی طرف سے انتظام کرے، اللہ کی طرف سے استعمال کیا جائے گا۔ بات کہاں سے کہاں گئی تبدیلے تو غور کرنی پڑے تھے، سورے زیادہ پڑے جاتے نمازوں کا ترجمہ کر دیا گیا انشاءاللہ۔ فائدہ اٹھائیں گے، طریقہ ہی بتا دیا کہ ایک ایک آیت کا ترجمہ یاد کیجیے، کم سے کم ان سوروں کا ترجمہ ہمیں یاد رہنا چاہیے جو ہم نمازیں پڑھتے اور ہمیں خبر ہونی چاہیے ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ بڑے قدر کی دعوت دے رہا ہے قرآن، تدبر کی دعوت دے رہا ہے۔ کل گفتگو وسواس کیا کر کے لکھی تھی، کہاں لکھی تھی؟ وسواس، شیطان وسوسے سے پیدا کرتا ہے کہ قرآن جلدی سے تمام کر دیا جائے، قرآن جلدی سے ختم کر دیا جائے۔ کب؟ رمضان مبارک میں قرآن پڑھنے کا بھی سیزن مخصوص ہو گیا ہے، سیزن، موسم، فصل، ہاں جیسے ایسی کی فصل ہوتی ہے ایسی وجہ سے قرآن فصل رمضان میں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد پھر ویسے ہی پاک میں رکھ گئے، اگر کسی کا انتقال ہو گیا تب نکالا جاتا ہے۔ شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے، وسوسے کا مطلب شبہات پیدا کرتا ہے، اور آسان کر دیا وہم پیدا کرتا ہے، وہم، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ خود نفس انسان وہم آ جاتا ہے، یہ کام انجام دوں یا انجام نہ دوں، صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، سوچنا سمجھنا چاہیے لیکن اتنا نہیں کہ انسان مریض ہو جائے، اتنا وہم نہ ہو
کہ جس کی دوا میں پڑیا حکیم کیا کو نہیں ملتی. وہ تو اتنا رحم کرتے ہیں کسی کی پڑیا تو ڈاکٹر حکیم کیا نہیں ملتی. یہ شک کرتا ہے انسان چیز پڑی یا نہیں پڑی, نہیں سمجھا کپڑے یا نہیں ہوئے. یہ تمام چیزیں وہ کیسے سے پیدا ہوتے ہیں کہ کون پیدا کرتے ہیں؟ شیطان اور کبھی انسان ہی پیدا کرتا ہے. شیطان بھی بھولیے تیار کرتا ہے الگ الگ بھیس میں آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے بھیجے ہو سکتا ہے کہ مولویت سے بھیجے ہو. وہ کیسے پیدا کرتا ہے؟ اگر ادھر سے نہیں لانا ہے تو ادھر سے لانا ہے. اگر کام سیدھے طریقے سے پکڑنے سے کام نہیں چلا تو کام گھما کے پکڑے گا, نہیں پکڑے گا ضرور. ٹھیک, اس لیے کہ قرآن میں اس کو کھلم کھلا دشمن بتایا انسان کا. کھلم کھلا دشمن ہے. ہمیں کسی دشمن کا شک بھی ہو جاتا ہے کہ ہم احتیاط کرنے لگتے, لیکن جس کو قرآن کھلم کھلا دشمن بتا رہا ہے اس سے احتیاط کریں نہیں کرتے. اس کی وجہ کو نہیں سمجھتے, اس کے وہن کو نہیں سمجھتے جو وہن ڈال رہا ہے. بات آپ کی سمجھ میں آ جائیے بہت آسان طریقے سے. اگر سورہ ناس آپ کے سامنے پڑا جائے, ہاں سورہ ناس آپ کے سامنے پڑا جائے تو بات بآسانی سمجھ میں آ جائے کہ محمد کے منبر سے کہہ رہا ہے اور سچ ہے یا نہیں ہے, وہن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, انسان ہی وہن ڈالتا ہے یا شیطان بھی ڈالتا ہے, تو پھر شیطان ہی وہن پیدا کرتا ہے یا انسان بھی پیدا کرتا ہے. کچھ سمجھ میں آ جائے. اللہ کی بات کیجیے, قرآن کی بات کیجیے, قرآن سے دلیل لیجیے. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. تو میں ان کی طرح دلا سے پناہ چاہتا ہوں. ملک الناس چلوں کا مالک ہے, بادشاہ ہے, حاکم ہے. الہ الناس اس سے پتا چاہتا ہوں کہ لوگوں کا الہ ہے. الہ کا مطلب ساری کائنات کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا, پوری کائنات کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا, اسے کیا کہتے ہیں؟ الہ. لوگوں کا الہ, الہ الناس, لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا. وہ کہتے ہیں ہم نے ضرورت پوری کی, وہ کہتے ہیں ہم نے ضرورت پوری کی, لیکن دراصل کون پورا کر رہا ہے؟ اللہ. یہ تو اسباب ہے, ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے پوری کی, انہوں نے پوری کی. اس میں سے مسبب اسباب کہا جاتا ہے, سبب پیدا کرتا ہے. بہت بلند پڑھیے سماج ویسے سے پیدا کرتا ہے شیطان. اسی کی طرف اشارہ ہے اس سورہ میں. انسان بھی پیدا کرتا ہے, اسی سورہ میں اشارہ ہے. الہ الناس من شر الوسواس الخناس. میں پناہ چاہتا ہوں اللہ سے, لوگوں کے الہ سے, لوگوں کے مالک سے. کہاں کی من شر الوسواس الخناس, جو خناس شیطان وسوسے سے پیدا کرتا ہے, اس کی پناہ. شیطان جو وسوسے سے پیدا کرتا ہے, وہن پیدا کرتا ہے, اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں تاکہ شیطان وسوسے پیدا نہ کر سکے. یہ بھی شیطان میں وسوسہ ہے.
تاکہ شیطان وسوسے سے پیدا نہ کر سکے. اس لیے اللہ سے پناہ چاہتا ہوں. جب انسان بتائیے انسان سے اللہ سے پناہ میں آ جائے گا تو اس کی طاقت مجال ہوگی کہ وہ کیسا پیدا کر سکے, ذہن پیدا کر سکے, اذیت کر سکے, ستا سکے, پریشان کر سکے. تو کیا چلا پڑے گا محمد اور دیر آیت درست آیت ایسی نوکوں کے لیے. بہرحال اللہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ ہمیں وسوسے سے بچائے, وہم سے محفوظ رکھے, من شر الوسواس الخناس, شر شیطان کے شر سے محفوظ رکھے, خناس سے شر سے محفوظ رکھے. الذی یوسوس فی صدور الناس, کون شیطان جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے وہم پیدا کرتا ہے, دلوں میں وہم پیدا کرتا ہے. میرے دل میں خیال آ رہا ہے, میں سوچ رہا ہوں یہ کام کروں نہ کروں, نماز پڑھنے جاؤں یا نہ جاؤں, کل روزہ رکھوں یا نہ رکھوں, کیسا ہے حج کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں, یا کسی اور کام میں لگاؤں, مال نکال کے پہنچے زکات نکالوں یا نہ نکالوں. یہ وہم نصاب سے پہنچ گیا مال, یہ سارا کنٹل جو موجود ہے کم سے کم تو اس کا 20-10واں حصہ سینچائی کے اعتبار سے نکالا جائے نہ نکالا جائے. یہ وقت ہوتا ہے وہم ہے. اگر نصاب پورا ہوئے خون صدر کیا جائے نہ کیا جائے, ابھی تک نہیں نکالتے خون, تاریخ معین کی جائے یا نہیں کی جائے, وہ ہوتا ہے. پہلے دن میں صدور الناس, لوگوں کے سینے میں وقت سے پیدا کرتا ہے. دل کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں ہوتا ہے. کبھی اگر سینے میں دل ہے, اگر سینے میں دل ہے تو آؤ. الذی یوسوس فی صدور الناس, وہ کون شیطان, کس شیطان کے شر سے محفوظ ہے؟ اللہ اس شیطان کے شر سے محفوظ ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے, وہم پیدا کرتا ہے, شک پیدا کرتا ہے. کرے یا نہ کرے, مجلس میں جائیں یا نہ جائیں, نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں, جماعت پیدا کریں یا نہ کریں, جہاں جہاں آپ حامی کرتے چلے گئے اس بات کو, جتنی آپ کی فکر فکر ہو غور کرتے چلے جائیے کہ کسی موقع دے زمین پیدا کرتا ہے شیطان. یہ پورا پڑھتے رہیے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. اللہ پر محمد آ رہا یہ روحانی علاج ہے, ایمانی علاج ہے, قرآنی علاج ہے, الہی علاج ہے. صلوات محمد آ رہا اللہ کی طرف سے انتظام. ویسے شیطان کو پیدا کیا ہے تو اس سے بتاتا علاج بھی بتایا, اس کو دشمن بتایا چلنا چلنا. الذی یوسوس سے بات تمام ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس, کس کو شیطان ہوگا جو لوگوں کے دلوں میں وہ کیسے پیدا کرتا ہے. اب بات آپ میں کھل جائے گی کہ خالی شیطان ہی نہیں ہے, اس کے بھیت میں آتا ہے. آخری آیت سے عہدہ کھل جائے گا. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, وہ خناس کے تم لوگوں میں سے, جنات میں سے ہے اور انسانوں میں سے ہے. صلوات پر محمد آ رہے ہو. کیا مطلب؟ یعنی شیطان ہی وسوسے سے پیدا نہیں کرتا ہے, انسان بھی وسوسے سے پیدا کرتا ہے. من الجنۃ والناس, جنات
جنات بھی ایسے سے پیدا کرتے ہیں اور انسان بھی. تو خناس کس قوم میں سے ہے؟ قوم جنات میں سے. تم نے کہا تھا کہ میں مٹی سے نہیں بنا ہوں, میری تخلیق آگ سے ہوئی ہے. اجنہ کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے, انسانی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے. یعنی آج کے دنوں میں ویسے سے پیدا کرنے والے کبھی انسان ہیں, کبھی جنات ہیں, کبھی انسان ہیں, کبھی شیطان ہیں, کبھی خاک کے پیکر میں ہیں اور کبھی آگ کے پیکر میں ہیں. کبھی دکھائی دے گا اور کبھی نہیں دکھائی دے گا. اللہ کے محمد بچنا ہمارا کام, اپنا کام. اللہ نے متنبع کر دیا, متوجہ کر دیا, اس لیے بار بار دعوت فکر دی. تو غور کرو, فکر کرو, سمجھ میں آتا چلا. گفتگو آخری مرحلے میں داخل ہوتی ہے. آپ کو لگا نہیں لگ رہا ہوگا 45 منٹ گزر گئے تو کیسے لگا آپ نظر پڑھنے کو تو وقت نماز سے بھی کسی لے جائے گا, لیکن ایک مجلس اور ہے نیچے, وہاں بھی کچھ رہتے ہیں تو کوئی بھی شرکت کرنا. کبھی اگر اس بات کا لحاظ رکھیں تو کوئی پروگرام ٹکرا نہیں سکتا. اور اذان کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے, چاہے جلوس ہو یا جلسہ ہو, چاہے جلوس ہو یا مجلس ہو. ابھی جلوس بھی جلسے سے بنے ہیں, مجلس سے بنے ہیں, الگ سے نہیں آیا ہے, اسی کا حصہ ہے. جلوس میں بھی بات یاد رکھی جائے کہ چاہے مغرب کی اذان ہے یا ظہر کی, ہمارا مقابلہ اذان یا نماز سے نہیں ہے. بلکہ یہ کہا جائے کہ اگر جلوس نکل رہا ہے, مجلس ہو رہی ہے, اگر آواز اذان آ گئی تو سمجھیے کہ مجلس اور جلوس اپنے مقصد تک پہنچ گیا. یہی تک تو لوگوں کو لانا ہے, ٹکرانے کا کوئی مقام نہیں ہے. لائبریری کی وجہ سے لوگ مقابلہ کرتے ہیں, لاشعوری طور پر مقابلہ ہوتا ہے کہ نماز افضل یا بیداری افضل, لائبریری کی وجہ سے. تو جب علم میں اضافہ ہو جائے تو پھر یہ باتیں نہیں ہوں گی. کوئی تقابل نہیں, مقصد تک پہنچ جائے بس, نہیں تو خاموشی. جب تک مقصد حل نہیں ہو رہا ہے تو چلتے رہیے, چلتے رہیے, آگے بڑھتے رہیے, انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ جائے. تو قرآن مجید بار بار دعوت فکر دے رہے ہیں کہ غور و فکر کرو, تدبر کرو, ٹھہر کے چلو تاکہ سمجھ میں آتا رہے, ہدایت حاصل ہوتی رہے, پیغام زندگی ملتا رہے, طرز حیات ملتا رہے. اگر ہم غور و فکر کرنے لگے, تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے, تھوڑی دیر, آج کل فکر کرنے سے بہت ہٹایا جاتا ہے, فکر کرنے سے بہت دور دیا جاتا ہے. غور کیجیے گا انشاءاللہ بات جانے میں ایسے رہے گا. گھر میں بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے مجھے ایسے ہاتھ رکھتے ہوئے, حالانکہ کام کی بات سوچ رہے ہیں لیکن سوچ رہے ہیں, شریک حیات آگے بڑھے, کیا سوچ رہے ہیں, کس فکر میں ہے, کیوں ٹینشن لے رہے ہیں, پتا نہیں جائے گا. ان کو پتا نہیں کہ مسئلہ کو اٹھانے کے لیے سوچ رہے ہیں, سوچنے سے نہیں آتا ہے. وہ اپنے فیصلہ کرنے کی منزل تک پہنچے, ادھر کوئی آ گیا, یہ بھی بس ایسا ہے. شیطانی رحم ہے, یہ نتیجے تک نہ پہنچ لیتا ہے, کوئی نتیجہ نہ نکال لیتا ہے. ایک سرکار بڑے مولانا صاحب
اگر آپ کو نہ بلاتے تو پھر یہ بہت ایسا ہو جاتا ہے. علماء کا احترام واجب العظیم. ہم کو تہذیب ملتی ہے ان کے ذریعے، درس حیات ملتا ہے، درس اخلاق ملتا ہے، درس محبت ملتا ہے، درس اتحاد ملتا ہے. تو سوچنے میں جو جاتا ہے فکر کرنے کی پابندی آ جاتی ہے، تو سوچتے سوچتے کہیں چلے نہ جائیں، آگے ہو جائیں گے سوچتے سوچتے، گھوم جائیں گے فکر کرتے کرتے. یہ فکر آ رہا ہے جس سے ملا دیا جاتا ہے تو ٹینشن کے بارے میں آتا ہے، لیکن اٹینشن سے نہیں روکا جائے، صحیح فکر کرنے سے نہیں روکا جائے. کیونکہ اگر صحیح فکر ہوگی تو نتیجے صحیح نکلیں گے. کسی بھی مسئلے کے سلسلے سوچ رہے ہیں تو سوچنے دیں کہ اللہ نے جو بہت بڑی نعمت دی ہے، اگر وہ سوچ رہا ہے تو سمجھ اس سے کام لے رہا ہے. عقل اگر جو سوچے سمجھے کے کام کر رہا ہے تو آپ بھی پسند نہیں کریں گے. جو سوچے سمجھے ہر کام کر لیتے ہیں. یہ موقع تو نہیں آ گیا کہ سوچنے دیں گے تو سوچ سمجھ کے سبھی تو کام کریں گے تو سوچنے کا موقع دیں گے. کبھی شریف کی حیات تو دے رہے ہیں. اور کبھی بچے آ کر کے وہ شیطانی وہ سوچیں رحم بچہ آیا 9 بجے فلاں چیز بنائیے اور وہاں چلیے لے کر ان کی فکر بھی سوچ رہے تھے سب نتیجے تک پہنچنے والے ہو فکر کرتے کرتے لیکن نہیں پہنچتے گئے. شیطان تو چاہتے ہی شیطان صرف بڑے کے گوشت نہیں ہوتا ہے، بچوں کو تو گوشت میں نہیں آتا ہے. اور حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ حملہ بچوں کے لیے ہوتا ہے. اس پر شیطان کا حملہ سب سے زیادہ بچوں کو ہوتا ہے. اس کو وسیلے سے بڑے بڑے کام نکال لیتا ہے. جیسے کبھی ایسے کو فکر سے ہٹا دیا، خواتین کے ذریعے سے آتا ہے فکر سے ہٹانے کے لیے. آج بھی جا کر کے سوچنے کا پڑے گا. یہ محاسبہ نفس کیا ہے؟ سوچنے تو ہے کہ ہم نے کیا کیا سوچے شام سے محاسبہ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے؟ آج دن بھر کیا کھویا کیا پایا، کن کاموں میں مصروف رہے، چڑھا کے اس کو لگا تو محاسبہ کرو. کیا مطلب؟ اپنا حساب میں جیسے دوسرے کو لیتے کسی دوسرے سے حساب لیتے ہیں، اپنا حساب میں کسی کا نقصان کرتے ہیں. اچھے کاموں میں سب کی زندگی ہے، برے کاموں میں تو فکر کرنا بہت ضروری ہے. کل سے گفتگو چل رہی تدبر اور فکر کے اوپر، لیکن ابھی تک سنبھال نہیں ہو پا رہا. آج کا وقت بھی تمام ہونے کو ہے. تو کوئی بھی چاہے آپ سے کوئی بھی رکاوٹ بنے اس کو رکاوٹ نہ بننے دیجیے. فکر کیوں کرو، ٹینشن والے نہیں یا ٹینشن والے جس سے مسئلے حل ہو. غور کیجیے، مشورے کی منزل بھی اپنی فکر کے بعد ہے. فکر سے الگ ہوتی گئی کل یہیں سے بات آگے بڑھائی جائے گی کہ مشورہ کتنا ضروری ہے. وہ آگے کی منزل کس کی بات نہیں، عقل کو کام نہ سمجھ لو. لیکن جہاں تک اپنی عقل کام کرے وہاں تک کام کرتے رہے. بہت بڑی محنت ہے. ابھی ایک سیکنڈ کے لیے خالی آنکھ بند کر کے سوچیے تو کچھ آپ کو سجائی دے گا. آنکھ بند کر کے کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچے گا. اگر کوئی 1 گھنٹہ ایک مسئلے کو لے کر سوچے گا کتنے اچھے نتیجے نکلے. آزما کو دیکھیے گا، جب آزمائیے گا تو نازک سے یاد کر لیے گا سلاج محمد علیہ. جب آزمائیے گا تو سبحان اللہ کہیے گا کہ اللہ نے کتنی اچھی اور بڑی بلکہ نعمت عظما کیسی ہے. عظما نعمت عظما کیسی ہے، استفادے کی ضرورت ہے.
غور کی ضرورت ہے، تدبر کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے کیا کیا تعلیمات اسلامی ہیں. ایک ایک چیز سب حیات بدل دیتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بدل دیتی ہے، زندگیاں بدل دیتی ہے. کبھی کبھی ایک جملہ پوری زندگی بدل دیتا ہے اگر ذہن میں راسخ ہو گیا، اگر ذہن میں اتر گیا ہے، اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے. کوئی جملہ جب زندگی بدلتا ہے، زندگی میں بدلاؤ آتا ہے، زندگی میں انقلاب آتا ہے، تو چاہے زندگی کے آخری مرحلے میں چلا جائے وہ بات آخر تک یاد رہتی ہے کہ ہم نے کب سنی تھی اور کب کام آ رہی ہے. آج بھی بہت سی بچپن کی باتیں یاد ہیں، لیکن بتانے والا یاد آ جاتا ہے ساتھ ساتھ. جب وہ بات یاد آتی ہے تو ساتھ ہی بتانے والا بھی یاد آ جاتا ہے. تو فلاں نے بات بتائی تھی، کیا پیاری بات تھی. ہم اپنی بات نہیں کریں، اپنا سے ذرا ہوتا ہے جو ہمیں یاد آتی ہے. تو صلوات اللہ محمد علیہ وقت تمام ہو گیا. چند جملے مسائل کے، مسائل اور اس کے بعد مسائل گفتگو تمام. طہارت سے بات شروع کی جائے. ابھی تک موقع نہیں ہے کہ مسائل بھی بیان کی جائے، ابھی تک موقع نہیں ملا، کوئی لفاظی نہیں ہے. سوچ کے لوگ بیٹھتے ہیں کہ آخر میں کچھ مسئلے بھی بیان ہوئے تاکہ ان کا حل نکالا جا سکے. طہارت سے بات اگر شروع کرتے ہیں تو طہارت کے معنی میں پاکیزگی، نظافت، صفائی، پرہیز، احتیاط. یہ طہارت میں پانی سے ہوتی ہے، مٹی سے ہوتی ہے. پانی سے یا مٹی سے. جو طہارتیں پانی سے ہوتی ہیں بچے جانتا ہے وضو ہوتا ہے یا غسل ہوتا ہے. اور جو طہارت مٹی سے ہوتی اس کا نام تیمم ہے. وہ الگ بات ہے، بدل وضو بھی ہوتا ہے، بدل غسل بھی ہوتا ہے. جس اللہ نے طہارت کا حکم دیا ہے اسی میں، جس اللہ نے پانی سے طہارت کا حکم دیا ہے اسی میں مٹی سے طہارت کا حکم دیا ہے. کہ اگر یہ نقصان دے، اگر پانی نہ ملے، نقصان دے رہا ہو، ڈاکٹر نے منع کیا ہو تو ہر گرمی کے نہ کریں کہ نہیں ہماری تو عادت ہے پانی استعمال کریں. جہاں پہ اس میں شریعت نہیں ہے تو چھوڑ دو. اس کے بدلے میں تیمم کر لو. تیمم بہت مشکل طریقہ نہیں ہے، بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، وضو سے زیادہ آسان ہے. نیت کریں کہ تیمم کرتا ہوں میں بدلے وضو سے واجب کے وطن اللہ. نیت کرتے دونوں ہاتھوں کو ملا کر کے خاک کے اوپر رکھے، پاک مٹی کے اوپر رکھے، اور رکھنے کے بعد زیادہ مٹی آئی تو اس کو گھاؤ کرے. کیلے کی پورا مٹی سے پٹا ہوا ہے، ہاتھ میں انگوٹھی چھلنا ہے تو اس کو تیمم سے پہلے اتار دو، ورنہ تیمم نہیں ہوگا. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو ملا کر کے پیشانی کے اوپر سے ناک تک لے کر کے آئے. پھر دائیں ہاتھ کی پشت کا مسا گٹے سے انگلیوں کے سرے تک، بائیں ہاتھ کی پشت کا مسا گٹے سے انگلیوں کے سرے تک تیمم تمام. بدلے غسل ہے تو ایک مرتبہ اور خاک کے اوپر ہاتھ مارے اور پھر دائیں ہاتھ سے مسا پھر بائیں ہاتھ سے مسا. بہت مختصر ہے، بہت آسان. جب پانی نقصان کر رہا ہو تو نقصان کا خوف ہو، جو ڈاکٹر نے منع کیا ہو
یا نہ مل رہا ہو ایسی جگہ کا ہو تو کھیلے گیا اور کیسے یاد کریں گے بچے پانی نہیں ملے تو ایسی جگہ یاد کریں جہاں پانی نہ مل رہا ہو. جیسے کربلا میں پانی نہیں مل رہا پابندی لگا دیجیے. پانی تھا لیکن پابندی تھی پہرا تھا مل لگ رہا تھا اور پابندی کی کن لوگوں کو لگائی گئی کن لوگوں کو پابندی جن کے صدقے میں پانی پیدا ہوا. سوچیے ذرا جن کے تصور میں پانی کو پیدا کیا گیا ان کے اوپر آگ بن کے یا پانی بن کے. اللہ اللہ کیسے مصیبت گزر گئے. آج کی تاریخ میں آپ جناب حر کے مسائل سنیں گے جناب حر کے مسائل سنیں گے لیکن یہاں بہتر شہدا ہے تاریخیں کم ہے. شہید بہتر ہے لیکن تاریخیں کم ہے. میں اس سے مسائل کرنا چاہتا ہوں کہ جو مسلمان بھی نہیں تھا لیکن مولا کے ہاتھ میں جانتے ہوئے ایمان سے متصل ہوا. تاریخ میں نام جو ایسے کمزی لکھا ہے اور سنیے آپ پلٹ جائیں گے. راستے میں امام کے قافلے کو دیکھا ساتھ میں ماں ہے زوجہ کو رخصت کر کے لا رہا ہے. ابھی گھر میں پہنچا ہے نکاح کے بعد رخصت کر کے شادی کے بعد اپنے رسم و رواج کے اعتبار سے مذہب کے اعتبار سے شادی کے بعد گھر واپس جا رہا ہے. ابھی گھر نہیں پہنچا راستے میں قافلے کو دیکھا. یہ چھوٹا سا قافلہ ماں بیٹے اور بہو کا جا رہا تھا. تصور کیجیے گا ریگستانی علاقہ ہے. راستے میں دیکھا کہ بڑا قافلہ ہے جس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں بیویاں بھی ہیں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں. ماں نے کہا کہ کھائے جاؤ. میرا دیکھو کہ یہاں اس شہرا میں جہاں پانی کا دور تک نشان نہیں ہے یہ بچے کیا کر رہے ہیں یہ عورتیں کیا کر رہی ہیں. یہ تو میرے پاس پتا تو لگاؤ یہ میرے پران ہے. اور جا کر کے یہ منظر دیکھا پورا حال اپنی ماں کو آ کر کے بیان کیا کہ ماں کے گرامی یہاں رسول کا مزار کا حساب لگنے والی ہے. ساتھ میں گھر کی عورتیں ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. جیسے ماں نے سنا کہ رسول کو نواسا حسین اللہ اللہ تعریف یہی ہے جس کی دشمن بھی تعریف کرے. غیر مسلم ہے لیکن آقا حسین کی تعریفیں شروع کر دی. کہا کہ بیٹا ہم گھر نہیں جائیں گے بچہ کہہ کر کے آئیے گھر میں پہنچی ہے. کہا بیٹا ہم گھر نہیں جائیں گے چلو امام کے قریب ہوتے ہیں. امام کا قافلہ آگے رہ رہا ہے کربلا کی طرف جا رہا ہے اور پیچھے پیچھے چھوٹے کا قافلہ بھی جا رہا ہے. جب 7 محرم آئے ہیں تو پیاس میں بھی ساتھ ساتھ ہے. پیاس میں بھی ساتھ ساتھ مسائل میں بھی ساتھ ساتھ مشکلات میں بھی ساتھ ساتھ. جب رضا عاشور نمودار رضول ہے شب عاشور ماں نے بیٹے کو سمجھایا بیٹا دیکھو کل قربانی کا دن ہے اب ہمیں نہیں لگتا کہ یہاں کوئی بچے گا سب صبح کو مارے جائیں گے. صبح کو قربانی پیش کرنا ہے تو خبردار تم سے پہلے اکبر شہید نہ ہونے دو تم سے پہلے قاسم شہید نہ ہونے دو تم سے پہلے عباس شہید نہ ہونے دو تم سے پہلے آقا حسین شہید نہ ہونے دو. تمہیں قربانی پیش کرنا اور میں شہزادوں کے سامنے شرفی نہ ہو سکوں گی. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کی قسم اللہ اس سوال کا میں مضمون لے کر بنا دوں بہت رہیں گے جسے بہت رہیں گے.
انشاءاللہ مال مجلس ادا ہوگا، حق دنیا ادا ہوگا، روایت سیدہ خالی نہیں جائے گا۔ میں بیٹے کو آمادہ کر رہی ہوں، کون بیٹا جو ابھی بہار سے آیا ہے گھر میں پہنچو، قربانی کا جذبہ ہے، معلوم ہے تو حق سے اوپر ہے، مسلم نہیں ہے، لیکن جانتے ہیں کہ جس تقریب ہم عمارت کریں حق سے اوپر رسول کا لادنا ہے، رسول کو دیش سے خیال کرتے ہوئے دیکھا ہے، رسول کو جیسے دیتے ہوئے دیکھا ہے، اہمیت کا اندازہ ہے، عظمت کا اندازہ ہے۔ کیا بیٹا صبح تمہیں قربانی پہلے پیش کرنا، صبح عاشور ذمہ دار ہو گئی، ماں کی ہدایت کے مطابق شہزادہ 10 عدد جوڑ کے امام کی خدمت میں کھڑے ہیں۔ کیا وہ خیریت؟ کیا کہ آقا مرنے کی اجازت چاہیے، مرنے کی اجازت۔ کیا کہ تمہاری ماں تنہا ہے، تمہارے پاس شریک حیات ہے، تم ابھی شادی کر کے آئے ہو، تمہارے ارمان ہے، تمہاری شریک حیات کے بھی ارمان ہے، تم مرنے کے لیے جا رہے ہو۔ کیا کہ مجھے ماں نے یہ آمادہ کر کے بھیجا ہے، اسی ماں نے مجھے بھیجا ہے کہ بیٹا شرمندہ ہونے سے بچا لو۔ امام نے اجازت دی، بیٹا میدان کارزار میں گیا، جس کا نام قائد تنظیم لکھا ہے، میدان کارزار میں غزب کا جہاد کیا، سرخرو ہو کر کے واپس کھیلنے میں آیا، تنظیمی اور مسائل تمام ہے، مجلس تمام کھیلنے میں آیا، سماجی گرامی دیکھیے لوگ پینسل لے کے گھر کا خون میں نہائے ہوئے ہیں، زخموں سے چور چور لگتا ہے، خوش ہے۔ کہا کہ بیٹا ابھی تمہاری ماں خوش نہیں ہے، جب تک تمہارے سر تم نے جگہ میں بول لے گی، جب تک تمہارا سر تن کی جگہ میں ہو جائے گا تمہاری ماں خوش نہ ہوگی۔ جاؤ بیٹا واپس جاؤ اور ایمان کو قربان ہو جاؤ۔ اللہ ارے جذبہ ہے ماں کا، کیا جذبہ ہے ماں کا، ہماری جانیں قربان کر دینا کی ماں کے ادھر۔ بیٹا واپس ہو رہا ہے لیکن در خیمہ کے اوپر کچھ منظر دیکھا، ٹھہر گیا کہ شریک حیات دار و قطار ہو رہی ہے، ایرانی جا تو رہے ہیں لیکن یہ بتا دیں مجھے کس سے آواز ہے کیسے جا رہے ہو؟ کافی دنیا میں ساتھ مجھے تمام ہے دنیا کر دیجیے، ایرانی جا تو رہے ہیں لیکن میرے کو کچھ ارمان ہے، ابھی میں نے گھر کی بیٹی بھی نہیں دیکھی، کیا کہ وعدہ کرو کہ جنت میں جانے سے پہلے مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ گے، ساتھ میں لے کر کے جنت میں گئے، کیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ساتھ میں جنت لے کر کے جاؤں گا۔ کیا کہ مجھے ایسی یقین نہیں آتا، امام کے پاس چلے ان کے سامنے وعدہ کرے، امام کے پاس چلے ان کے سامنے وعدہ کرے تمہارے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے۔ دونوں امام کی خدمت میں آئے، کہا کہ کیا مسئلہ ہے، امام سے بیان کیا، کہا کہ آقا میرا والد وارث قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے، مجھ سے وعدہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے وعدہ کرے کہ میرے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم حق سے اوپر ہیں، یہ جنت کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں، یقین ہے کہ ہم جس طرف ہیں جس سے نماز کریں وہ جنتی لوگ ہیں، یہ سردار جنت ہے۔ اللہ اللہ کربلا میں مسلمانوں کو کیا ہو گیا تھا، غیر مسلم سمجھ رہے تھے تو حق سے اوپر ہے، سردار جنت سے جن کو ہم قربان ہو رہے ہیں، کیا کہا کہ معنی میں جنت مل گئی، لیکن میں چاہتی ہوں جب تو میری تمام زندگی باقی ہے شہزادوں کی خدمت میں گزرے، اور کوئی اجازت دے دیجیے کہ میں شہزادوں کی خدمت کے لیے معمول ہو جاؤں، کیا تو میری نظریں دیکھ رہے ہیں